وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منہاج ٹی وی کی وساطت سے نشر کیے جانے والے پروگرام عرفان القرآن میں آپ کی ہوسٹ حافظہ سحر امبرین قادری۔ عرفان القرآن پروگرام اللہ رب العزت کے پاک کلام کتاب الہی کو تجوید کے قواعد اور اصولوں کے ساتھ سمجھ کر تلاوت کرنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اہتمام کیا جائے ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین اس پروگرام کی وساطت سے، اس نشست کی وساطت سے کلام الہی کو خوبصورت انداز میں تلاوت کرنا ممکن بنا سکیں۔ آج کے سبق میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گی تحفیظ القرآن اینڈ قراءت انسٹیٹیوٹ کی طالبات محترمہ مدینہ ہاشم، ام ایمن اور فائقہ عمران۔ ان بیٹیوں کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مد اور اس کی اقسام کو۔ مد کس کو کہتے ہیں، مد کی قسمیں کتنی ہیں، بہت اہم سبق ہے اور سمجھنے والا ہے۔ اگر آپ مد کی ادائیگی کو سمجھ جاتے ہیں تو قرآن حکیم فرقان مجید کے بیشتر مقامات سے تلاوت کرتے وقت آپ غلطیوں کا امکان کم سے کم کر پاتے ہیں، اور حد الوسع اگر کوشش کر لی جائے مد کو اچھے انداز میں سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ آپ کی غلطیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ اس کو درست انداز میں تلاوت کرنے پر قادر ہو سکیں گی۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں آج کی سبق کی۔ سب سے پہلے جانیں گے کہ مد کے لغوی معنی کیا ہیں۔ مد کے لغوی معنی ہے دراز کرنا، لمبا کرنا۔ اصطلاح تجوید میں حروف مدہ یا حروف لین، ان میں آواز کو دراز کرنا، اسے مد کہتے ہیں۔ آپ حروف مدہ کو ادا کر رہے ہیں یا حروف لین کو، تو جب آپ ان کی ادائیگی کریں گے، پڑھیں گے، اس میں آواز کو دراز کرنا اسے مد کہتے ہیں۔ جبکہ ان کے بعد اگر اسباب مدہ میں سے کوئی سبب پایا جائے تو پھر اس میں مد کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ آئیے ہم بالترتیب سمجھتے ہیں کہ مد کہاں پر اور کس قدر کی جائے گی۔ مد کی مقدار کیا ہوگی، حروف مدہ کو کتنا مد کرنا ہے، حروف لین کو کب اور کہاں مد کریں گے، اور پھر اس کی آگے ضمناً کتنی اقسام ہیں، اسے بھی ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مشق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حروف مدہ 3 ہیں، ہم ابتدائی اسباق میں پڑھ چکے ہیں، اور چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ موجود طالبات وہ اس سبق کو آج ایک مرتبہ دہرائیں بھی۔ بیٹے ہم حروف مدہ کو پڑھ چکے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا۔ ماشاءاللہ، الف، واو اور یا۔ واو ساکن ما قبل مدموم ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، الف کا ما قبل مفتوح ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یا ساکن ما قبل مکسور ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر یا کے پہلا حرف جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہو تو اس کو مد کیا جائے گا، وہ مدہ ہے۔ الف ہمیشہ خالی از حرکت ہوتا ہے، الف کا ما قبل مفتوح ہو تو الف مدہ ہوگا۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش پائی جائے تو واو مدہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد حروف لین ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اسباق میں۔ میں جاننا چاہوں گی اپنی اس کلاس میں موجود طالبات سے، بیٹے حروف لین ہم نے پڑھے تھے، کتنے ہیں حروف لین؟ 2۔ کون کون سے ہیں؟ واو لین، یا لین۔ واو لین اور یا لین۔ ماشاءاللہ، واو لین اور یا لین 2 حروف ہیں جن کو ہم حروف لین کہتے ہیں، جنہیں نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ واو ساکن ہو اور ما قبل مفتوح ہو واو لین ہوتا ہے، جیسے خوف، خوف، اس میں واو لین ہے۔ اور یا لین، یا لین میں یا ساکن ہو ما قبل مفتوح ہو تو یا لین ہوتی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں صیف، صیف، اس میں یا ساکن ما قبل مفتوح ہے تو یا لین ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اسباب مد پر ہم نے ابتداً یہاں آج کے سبق میں بات کی ہے، اور اسی کو ہم آج پڑھیں گے بھی اور اسی کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اسباب مد کس کو کہتے ہیں؟ سبب ہوتا ہے وجہ۔ اسباب مد 2 ہیں، حمزہ اور سکون، حمزہ اور سکون۔ آپ نے بیٹے آج اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اسباب مد کتنے ہیں؟ 2۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ اور سکون۔ حمزہ اور سکون۔ مد کی 2 قسمیں ہیں،
ایک ہوتی ہے مد اصلی اور ایک کو کہتے ہیں مد فرعی. مد فرعی، مد اصلی اور مد، فرعی. اس کو بیٹے دوہرا دیجئے. مد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کون کون سی؟ مد اصلی اور مد فرعی. فرعی، ماشاءاللہ. مد اصلی اور مد فرعی. مد اصلی کس کو کہتے ہیں؟ اگر حرف مدہ کے بعد مد کا کوئی سبب نہ موجود ہو تو اس کو مد اصلی کہتے ہیں. مد اصلی کے بعد یعنی الف واو اور یا کے بعد مد کا کوئی سبب، حمزہ یا سکون، وہ نہ پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ مد اصلی ہے. اور اس کو طبعی بھی کہتے ہیں، ذاتی بھی کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں اوتینا، اس میں اوتینا جو کلمہ ہے واو ساکن ما قبل مدموم ہے، یا ساکن ما قبل مکسور ہے اور الف کا ما قبل مفتوح ہے. یہ تینوں مدات اس ایک کلمہ میں موجود ہیں، یہ مد اصلی ہیں. بیٹا یہ بتائیے کہ مد اصلی کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف کے برابر. 1 الف کے برابر. 1 الف یا 2 حرکات کے برابر 1 الف کی مقدار. ٹھیک ہے، یہ تجوید کے ماہرین کے نزدیک اس کی مقدار کتنی ہے؟ آپ اپنے ہاتھ کی انگلی کو نارمل انداز میں بند کرتے ہیں یا بند انگلی کو نارمل انداز میں آپ کھولتے ہیں؟ تو جتنا وقت آپ کے ہاتھ کی انگلی کو کھلنے میں لگتا ہے، نہ بہت جلدی نہ بہت آہستہ، نارمل انداز میں آپ جو ہی اپنی فنگر کو اوپن کریں گے تو یہ جو اتنا وقت ہے یہ 1 الف کی مقدار مد ہے. ٹھیک ہے، اپنی کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے یا 1 الف کا آپ نے اندازہ کرنا ہو تو بند انگلی کو نارمل انداز میں آپ کھولیں گے، یہ آپ کی 1 الف کی مقدار مد ہے. ٹھیک ہے، یہ مقدار ہے. آگے بڑھتے ہیں مد فرعی. یہاں تک آپ کو بیٹے سمجھ آ گئی مد کی کتنی قسمیں پڑھی ہم نے؟ 2. کون کون سی؟ مد اصلی، مد فرعی. ماشاءاللہ، مد اصلی اور مد فرعی. مد فرعی اگر حرف مدہ یا لین کے بعد سبب مد پایا جائے تو اس کو مد فرعی کہتے ہیں. اب یہ وہ مد فرعی ہے جب ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کے دوران کے اوپر ایک مد کی علامت ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ایک اضافی علامت ہوتی ہے مد کی. مد اصلی کے اوپر اضافی ایک علامت ہوتی ہے، کہیں پر موٹی ہوتی ہے کہیں باریک ہوتی ہے. یہ مدات ہیں. یہاں ان علامتوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہاں زیادہ لمبا کرنا ہے، مد کرنا ہے، زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. آئیے مد فرعی کی اقسام سے پہلے ہم چند کلمات کے اوپر مد اصلی کی مشق بھی کرتے ہیں آج کے سبق میں، تاکہ آپ اس مشق سے یہ پہچان لیں کہ مد اصلی کو کیسے ادا کریں گے. جی بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا. آتونی، 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 فلا تلومونی، فلا تلومونی، فلا تلومونی، فلا تلومونی، آمنوا بی، آمنوا بی، لا تشركون بی، لا تشركون بی، لا تشركون بی، لا تشركون بی، اوتینا، اوتینا، اوذینا. اوذینا. زال کو نرمی سے ادا کریں گے. ناظرین و سامعین کرام، آپ یہاں پر تھوڑا سا اگر توجہ کے ساتھ اس کو سمجھیے تو آپ جان پائیں گے کہ اس ایک کلمہ کے اندر تینوں مدات موجود ہیں اور ہم ہر مد کو ایک جتنی مقدار کے مطابق ہی مد کر رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں. آپ نے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم مد نہیں کرنا ہے، اس پر ہم نے تھوڑی سی توجہ دینی ہے. نوحیہا، نوحیہا، تدیرونہا، 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 اطیعونی، 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 ما خلفتمونی، ما خلفتمونی، ما خلفتمونی، ما خلفتمونی، فلا تمیلوا، فلا تلیلوا،
ہارون اخی، ہارون اخی، ہارون اخی. ہارون اخی. یہ حروف مدہ یعنی مد اصلی کے ساتھ ہم نے کچھ کلمات پر آج کی سبق میں مشق کی ہے اور جانا ہے کہ مد اصلی کی مقدار کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ادا کریں گے. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اب مد فرعی کی طرف چونکہ بڑھے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے مد فرعی کس کو کہتے ہیں، مد فرعی کی اقسام کیا ہیں. مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں. مد فرعی کی مشہور اور معروف 4 اقسام ہیں، 4 قسمیں ہیں، جس میں ایک مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم ہے. ہم آج کی اس سبق میں اس کو یاد بھی کریں گے بیٹے اور کوشش کریں گے کہ کچھ مزید مشق بھی کسی ایک مد پر ہم ضرور کریں. تو سب سے پہلے بتائیں ہم نے مد فرعی کی کتنی قسموں کا ذکر کیا؟ 4. کتنی قسموں کا ذکر کیا؟ 4. ہم نے مد فرعی کی کتنی قسموں کا ذکر کیا ہے؟ 4. مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں، جس میں سب سے پہلے مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لازم. پھر پڑھیے گا ایک مرتبہ، مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لازم. شاباش. پھر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم. آج کے سبق میں ہم نے حروف مدہ، حروف لین، مد اصلی، اس کی پہچان کو ایک مرتبہ دہرایا بھی اور کچھ نئے کلمات کے ساتھ ہم نے اس کو مشق بھی کیا. ہم نے یہ بھی جانا کہ مد فرعی کی کتنی قسمیں ہیں اور مد فرعی کی قسموں کے نام کیا ہیں. ان ناموں کو ہم نے یاد بھی کیا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ناظرین و سامعین کرام نے بھی ان ناموں کو، آپ جہاں پر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، آپ نے انہیں یاد کیا ہوگا اور آپ کو ان 4 ناموں کی سمجھ آ گئی ہوگی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے سبق میں مد متصل اور مد منفصل پر بات کریں گے کہ مد متصل کیا ہوتی ہے اور مد منفصل کس کو کہتے ہیں، اس کی ادائیگی کس طرح سے کی جاتی ہے. آئیے آج کے سبق کے اختتام پر ایک مرتبہ ان کلمات کو سماعت بھی کریں اور پھر شامل کریں گے ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت قول مبارک. بغور سماعت کیجیے گا آج کے سبق کو. ہم نے جن کلمات کے اوپر آج مد اصلی کی مشق کی ہے، آتونی فلا تلومونی، آمنوا بی لا تشرکون بی، اوتینا، اوذینا، نوحیہا، تدیرونہا، اطیعونی، ما خلفتمونی، فلا تمیلوا، ہارون اخی. ناظرین و سامعین کرام، اس یقین کے ساتھ کہ آج کے سبق سے آپ حروف مدہ کے یہ ابتدائی اسباق کو نہ صرف سمجھ چکے ہوں گے بلکہ ان کے ناموں کو آپ یاد بھی کر چکے ہوں گے، اور یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ جب اس کو سمجھ کر مشق کریں گے تو قرآن پاک کی تلاوت کو آپ بحسن و خوبی کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. شامل کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا ایک خوبصورت بیان، آپ کی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یہ مومن کے حسن اخلاق میں سے ہے کہ جب وہ بات کرے تو اچھی بات کرے، جب اس سے بات کی جائے تو اس کو غور سے سنے، اور جب وہ کسی سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے. قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کے تصدق سے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب کائنات مومن کی ان 4 خصوصیات کو اور حسن خلق کی ان 4 جہتوں کو، ان پیرایوں کو ہماری اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے.
اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. آپ سب یقیناً اس پروگرام سے استفادہ کر رہے ہوں گے اور ہم آپ سے ملتجی ہیں کہ اس پروگرام کے لنکس کو اپنے تک محدود نہیں رکھیں، اپنے دیگر احباب سے بھی اس کو ضرور شیئر کیجئے اور کوشش کریں اگر آپ اس سے فائدہ پا رہے ہیں یا آپ اس میں مزید کچھ بہتری کے طلبگار ہیں تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہمیں احساس ہے دکھی انسانیت کی خود مختاری اور خوشحالی کا.